بھائی محمد انعام الحق صاحب نو اللہ پاک سے عطا فرمائے، اور سارے بھائی انہاں واسطے دعا فرمانا کہ ایسے مجاہدین دا سایہ اللہ تعالی اہل سنت قائم رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر لکھا ہے، امام احمد حنبل نے مسند کے اندر لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی ارشاد فرماندے نے، جدوں مولا علی فرماندے نے کہ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تو اسی اپنے بیٹے نو حضور دی گود وچ رکھیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تساں اس دا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی فرماندے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس دا نام حرب رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ حرب۔ قال بل ہوا حسن، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، میرے بیٹے دا نام حسن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مولا علی فرماندے میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضور پھر تشریف لائے اور فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اسی حضور دی گود وچ دوسرا بیٹا رکھا، حضور نے فرمایا ما سمو، کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا سمیتموہ حربا، سرکار اسا اس دا نام حرب رکھیا، پہلے دا نام بھی رکھیا تو دوسرے دا نام بھی رکھیا حرب۔ حضور نے فرمایا لا بل ہوا حسین، اس دا نام حسین۔ جڑے بندے ذہنی طور تے بیدار نے، گرمی تو تھوڑا جا دور نے، اور بیدار ذہنی نال تقریر سن دین، چاقو چوبند ہو کے تقریر سن لین، میں ایس جملے تو پہچان لیں۔
اگر تم سمجھ نہ آئی تو میں سمجھاواں گا، سمجھ آ گئی تو میں داد دیاں گا کہ تسی بہت دور تک تقریر نو سمجھ لو۔ مولا علی فرماندے نے میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، حضور تشریف لے، سارے بیٹے حضور دے امام علی دے گھر جڑے پیدا ہوئے نے وہ 3 پیدا ہوئے، ٹوٹل کتنے پیدا ہوئے نے؟ 3۔ فرماتے ہیں میرا تیسرا بیٹا پیدا ہویا، مولا علی فرماتے ہیں تو حضور تشریف لے آئے۔ بھائی ساؤنڈ کھول لو، بھائی ساؤنڈ کھول لو۔ اچھا ساؤنڈ جس لئے کھول لیا میں دسیا ہے ساؤنڈ کھول لیا۔ ہن میں نے دسو بجڑی اگے میں تقریر کیتی ہو دی سمجھ رڑی ہے یا مڑ پیچھو لگا میں آگا نہیں جانا؟ نہیں میں پیچھو لگنا ہے، میں سواد نہیں ہوتا، مسئلہ بچو رہ گیا تھے مڑتے نہ سواد آیا بھائیا جیڑی پانی لینے لا ہوئے گوٹھ رہ جائے تے جاٹاں دن بندہ کمڑا گوٹھ تے پانی نیس چاہ جائے تے جے تو اڈے کول تقریر ادھی اپڑے تے میں انتے بندے آکھنا ہے بتو کیویں دا بندہ آئے با ادھی گوٹھ تے پانی چھاڑے ہی ہوں۔ میں دوبارہ پھر دسنا چلا ان جلدی دس دے۔ مولا علی فرماندے میرے ال پہلا پتر پیدا ہویا تے حضور آئے تے پوچھیا کہ نام رکھا ہے تے میں کہا جی نام رکھے حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ دا نام حسن ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا تے حضور تشریف لے آئے تے پوچھیا علی کہ نام رکھا ہے تو اساں عرض کی تھی یا رسول اللہ حرب، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ دا نام حسین ہے۔ مڑ تیسرا بیٹا پیدا ہویا تے رسول اللہ تشریف لے آئے، فرمایا میرا بیٹا میں دکھاؤ، اساں بیٹا حضور نے دکھایا، حضور نے پوچھا کی نام رکھا ہے تو اساں عرض کی تھی یا رسول اللہ حرب، تو حضور نے فرمایا نہیں اس دا نام محسن ہے یعنی محسن ہے۔ رکیا صرف اس دعا بشاید کسے بیلین سمجھ آ جائے، کوئی گل نہیں آئی تو اسی آئے سمجھائنا بھائیا حضور دے تیسرے بیٹے محسن دا حضور دے ہوندیاں پیدا ہونا حدیث شریف علی پاک دی روایت نالے دس دیئے کہ اے حسین تو بعد محسن حضور دی زندگی اج پیدا ہو گیا ہے، دروازے ایڈ شہید کرنے والی گل ساری جھوٹ ہے۔ یہ جو سارا گھڑیا ہے یہی تے تو اندس دا پیام ہے گھڑیا ہے، یہ دا وجود ہی کوئی نہیں، بالکل جھوٹ دا پلندہ ہے کہ فاطمہ زہرہ پاک کو شہید کیتا گیا ہے تو انہوں نے اتے دروازہ گرایا گیا ہے تو عمر دروازے ناک لائے۔ میں ایسے کسی عمر نو نہیں جانتا جیڑا سیدان دے دروازے گرائے، نہ ایسا کوئی واقعہ اہل سنت دی کسی کتاب ہے وہ اہل سنت دیاں کتاباں دے اندر تے لکھے ہے کہ فاطمہ پاکل تراوے پتر حضور دے ہوندیاں ہوئے نے تے ترواں گڑتی حضور دیتی ہے، ترواں دیاں کرنا ہے جزان حضور پڑھی ہے، ترواں دے نام ہی حضور رکھے نے۔ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب عزیز پیارے، کسی ذہن چے خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی میں حسن تے حسین دا ذکر ہے انہوں دا کیوں نہ ہے؟ بھائی دی وجہ ہے کہ انہوں دی عمر تھوڑی ہے، دنوں تو بعد وصال فرما گیا ہے۔ کیا کہ میں دنوں تو بعد اگر زندہ ہوندے تو انہوں دے بھی فضائل انہیں ہی ہوندے جتنے حسن تے حسین دن، کیونکہ ماں انہوں دے بھی زہرہ پاک سن تے بابا علی سن۔ اتمیاں نہ تساں انج نہ کریا کرو کہ جتنے فاطمہ پاک دے فضائل نے اتنے دوجیاں بہناں دے ہونے چاہیے دے جو بہناں ہوندیاں تے فضائل کم زیادہ اے رب تے رب دے حبیب دی مرضی ہے، فاطمہ زندہ زیادہ رہیاں نے، فضائل اس تو زیادہ نے، پھر مولا علی دے ترائے ہو رہن کے نا بولے نہیں تو کیا ہونا فضیلت مولا علی کی اتنی ہے۔ چلو میں اور سادہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام دے کتنے براس 11 12 حضرت یوسف ہے تو انہاں دا ذکر حضرت یوسف جتنے ہی حضرت یوسف دے نام تے پوری سورت قرآن ہے تو انہاں دا نام ہی کوئی نہیں آیا، تتے تے اللہ حضرت یعقوب نبی نہ آیا، کوئی شانہ سارے دیاں وکھریاں ہیں۔ توجہ ہے کہ نا بن کے جھوٹ ٹھوک دین بندے جنہاں دا کوئی پیر ہی نہیں، جنہیں ایک سب تو بڑا بلنڈر اور جھوٹ ہے ہوئے کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ پاک کو شہید کیا، بہت بڑا جھوٹ ہے تاریخ۔
اہل سنت و جماعت دی کسے کا کتاب حدیث تاریخ دی اندر یہ لفظ موجود مگر ایف آئی آر ساڑھے سے بھی کٹی پئی توجہ ہے عزیزو ساتھیو حضرت عمر بن خطاب دشمن آل محمد شخصیت دانا نہیں عمر بن خطاب محب آل محمد شخصیت دانا توجہ ہو گئی عمر پاک ہستی نے منڈی والے بھائی صاحب میری گل تے غور فرمانا تھوڑا جہا پچھو لگ ساں تے عمر دی گل سمجھ چو حسین بادشاہ تے عمر دی گل کٹھی کردا ہو سامنے منے نہیں کردا بس تھوڑا جہا لگ ساں عرب دے اندر ہر قبیلہ اپنے آپ نو معزز سمجھدا ہے مگر عرب دے معزز قبیلیاں وچوں قریش بہت معزز آئے کیونکہ او دے وچ رسول اللہ پہ نوٹ فرما لو غلط ہوئے تے ذمہ داراں ابو بکر دا قبیلہ بھی قریشی نے عمر پاک بھی قریشی نے عثمان ذو النورین بھی قریشی نے مولا علی بھی قریشی نے اس تو دسنا پیا مڑ کمی تے نہ ہوئے اے تے نہیں نہ ہوندا بھائی ایک ٹبر وچ پیدا ہوئے ایک برا کمی جام پوے دودا چودھری جام پوے انج تے نہیں ہوندا یا انج ہوندا ہے انج نہیں نہ ہوندا تو ٹبر جو ایک کہ سرکار دا بھی ہوئی قبیلہ ہے مرشد علی دا بھی ہوئی ہے حسن حسین پاک دا بھی ہوئی ہے تے عمر تے عثمان تے حضرت ابو بکر دا بھی ہوئی یہ وجہ سن لو یہ وجہ سن لو جدوں حضرت علی دے بھرا جعفر طیار آپ غزوہ موتا دے اندر ایک اردن دے اندر جنگ ہوئی ہے اس وقت اس جگہ دا نام وہ مقام اردن ہوئی حضرت جعفر شہید ہوئے یہ ابو طالب دے بیٹے علی پاک دے سکے برانے تے رسول اللہ دے پتریر لگے حضور نے انہن علم عطا فرمایا اے حضور دے علمدار سا غزوہ موتا دے اندر دشمن نہ لڑدیاں ہویا آپ دا بازو کٹ گیا نیچے بیٹھ جا بیٹا نیچے بیٹھ جا بازو کٹ گیا تھے آپ نے علم دوسرے ہاتھے چکھا لیا پھر دوسرا بازو کٹ گیا تھے آپ نے علم سینے نہ لایا سینے تے اور سامنے والے جسم دے حصے تے شاہ عبداللہ محدث سے دل بھی نے لکھے ہے کہ 72 زخم لگے سکے اب دا عالم گر گیا ہے اور علم خالد بن ولید اٹھایا ہے حضرت زید بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد نے علم اٹھا لیا آپ دی توجہ مکمل توجہ حضرت جعفر پاک سرکار شہید ہو گئے جعفر پاک دی بیوی بیوہ ہو گئی ٹھیک ہے جی حضرت جعفر طیار دی زوجہ انہ دی بیوی بیوہ ہو گئی علی پاک بھی موجود نے تے نبی پاک بھی موجود میں محبت نال پہ گل کرنا بتواڈے اس علاقے وچ کوئی سید صاحب ہو وہ فوت ہو جان انہاں دے گھر والے بیوہ ہو جان تے نکاح برادری دے بندیاں نال ہی کرنا ہے نا جے کرنا ہو یا کمیاں نال اتنا تو انوی پتا ہے کہ نہیں شرعی زبان کف ستے وہ کچھ تو انوی پتا ہے نا میں سیدان دے برابر نہ ہونا چاہیے جڑے انہاں دے برابر دے تو
ابو طالب دی نو علی پاک دی بھابی تے محمد پاک دی بھی بھابی، انہاں دوہاں ہستیاں نے مشورہ کر کے انہاں دا نکاح ابو بکر صدیق نال کر کے دسیا ہے کمی نے نہ ہویا ہوئے تو میں ذمہ دار حافظ آباد تے منڈی کیڑا بچو بکھر تائیں جانا ہے آنیڑے جی نہ ہویا ہوئے نکاح تے میں ذمہ دار حضرت علی پاک سرکار دی بھابی دا نکاح ابو بکر صدیق نال ہویا جیدے چو محمد بن ابو بکر پیدا ہویا جیڑا گل دا مزہ لے سکتا ہوئے ان اجازت ہونے تے گل دا سواد بندا ہے جدو حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تے مائیری مڑ پیوا ہوئے انہوں نے نکاح پھر مولا علی نے تریجی واری کیتا سیدان دا ادھے رشتے دینا تے ادھوں لین اس گل دی دلیل ہے جانے من وگل لڑائیاں دی نہیں گل پیار دی ہے سان روڑے ہیں جو لڑائن آستے پایا گیا یہ فرقے بنائے گئے لڑائن آستے فیساں بدائن آستے تو اسی لڑو نا تو فیس جاٹ نو دے دے زیادہ دوان پینا لڑائنا چاہیے دے چنگا ٹاپ کلاس دا جدو لڑ پو آپس ہے رسے چھک لو تو موڑا کھنا چاہیے دے با ہونے دے اتے سان ساتھ سی رسے جتے ناتھ مرہنے چھکنے تو فیس ہی تنی دے سنو سنو سجنو سنو جیڑے ابو بکر دے گھر جدو مائی صاحب آسان ادو ایک پتر پیدا ہویا جدو حضرت جعفر دے گھر سان ادو میں پتر پیدا ہویا جیڑا جعفر پاک دے ہوں دیا پتر پیدا ہویا حضرت جعفر ایچو او دا نام رکھیا عبداللہ اس عبداللہ دی شادی علی پاک دی بیٹی زینب عالیہ نال ہوئی دی ایچو حضرت اونو محمد پیدا ہوئے نے جیڑے کربلا وے شہید اے اونو محمد دی دادی ابو بکر دی بیوی توجہ ہو گئی پھر مائیران ابو بکر نال نکاح کیتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہویا جی دے وچو بیٹا پیدا ہویا تے ابو بکر نے انہوں دا نام رکھیا محمد جدو مائیران نال نکاح مولا علی کر لیا تو مائیران دے نال محمد چھوٹے سانو بھی تشریف لے آئے تو اس تعلق تو مولا علی فرماندے ہے محمد بن ابو بکر نطفہ ابو بکر دا ہے پتر میرا ہے محمد ابنی من صلب ابی بکرن محمد ابو بکر دی صلب چوں میرا پتر پیدا ہویا ہے پایا گال یہ سمجھے تو میں سمجھاواں حسن حسین علی دی پشتی چو پیدا ہوئے نے تے نبی فرمان دے ہے علی دی پشتی چو میرا پتر پیدا ہویا ہے ابو بکر چو محمد پیدا ہوئے تے علی فرمان دے ہے ابو بکر دی پشتی چو میرا پتر پیدا ہویا ہے ناجر بلاغا اٹھائی سرکار دا فرمان موجود دوبارہ سے سنیے اور مضمون ذہن چو نہ کڑیے محمد تے حضرت حسین گھر کٹھے پڑھ دے رہے زہرا دی چکی تے پڑھ دے رہے بی بی پاک جو چکی چھوڑ گیا ادھے اتنے پڑھ دے رہے اور بی بی زینب پاک دے گھر وچ پڑھ دے رہے اور جا گیا جب آئی جدو شادی دے قابل ہوئے اس بڑے حکومت عمر دی آئی جناب دی توجہ ہے دو میں شہزادے شادی دے قابل ہو گئے عمر پاک دی حکومت آئی ایران فتح ہویا کیڑا جی ملک فتح ہویا ہے ایران وچوں دو شہزادیاں آئیاں نے ایک دا نام شہربانو سی ایک دا نام کیہان بانو سی دو میں بہنا سن سکیاں اے جدو آئیاں تے مدینے وچ بڑا رولا پیا بھئی ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں نے تے وہ بڑیاں علم آلیاں تے حسن آلیاں تے صورت سیرت آلیاں تے رشتے سن ملے جان جدو گل عمر پاک کو پہنچی تے آپ نے فرمایا وہ ایران دیاں شہزادیاں نے میں انہاں دے نکاح اسلام دے شہزادیاں نال کر عمر پاک نے ایک رشتہ حسین پاک نو دیتا ہے علی دے بیٹے نو ایک رشتہ محمد بن ابو بکر نو دیتا ہے کہ دو میں اسلام دے شہزادے نے
ایک علی دی نو بنے ایک ابو بکر دی نو بنے تو علی دا بیٹا اور ابو بکر دا بیٹا ہم زلف بنے ساڈو جنو سدے دواں ہم زلف شخصیتاں ال بیٹے پیدا ہوئے حضرت حسین ال بیٹا پیدا ہویا تے انہاں دا نام ہویا زین العابدین علی اوس محمد ال بیٹا پیدا ہویا تو انہاں نام رکھیا قاسم مدینے دی نامور علمی شخصیات جو فقیہ مدینہ حضرت قاسم ابو بکر دے پوترے زین العابدین علی دے پوترے نے حضرت قاسم ابو بکر دے پوترے نے دوویں آپس وچ مسیر لگ دے نے جانے من توجہ فرمانا کیونکہ بندیاں میں چھری مار کے لکیر کیتی ہے نا بھائی ڈھیر فرق نے میں تو اندسی تا جاواں میں فرق وچ کتنا کو ہے توجہ جدوں سرکار نے دعا مسیران واللہ پاک نے مڑ اولاد دیتی تو حضرت زین العابدین نے اپنے پتر دا نام محمد باقر رکھیا تو حضرت قاسم نے اپنی بیٹی دا نام ام فروا رکھا ام فروا ابو بکر دی پڑپوتی نے محمد باقر حضرت علی دے پڑپوتے دو میں مسیر کٹھے ہوئے تو انہاں کہا رشتہ لینا دینا تو محمد باقر سرکار دے والد زین العابدین نے اپنے مسیر قاسم کو اپنے بیٹے محمد باقر واسطے انہاں دی بیٹی ام فروا دا رشتہ منگیا انہاں رشتہ دیتا ابو بکر دی پڑپوتی تے علی دے پڑپوتے محمد باقر سرکار دا نکاح ہویا تے صدیقی تے علوی خون رڑن نال جڑا بچہ پیدا ہویا ہے اس شخصیت نو تاریخ امام جعفر صادق آندے بندے کیڑے جعفر صادق نو مندن مینوں نہ پتہ کوئی نہیں میں جس امام جعفر صادق نو منیا او دی داد کی پیڑھی علی نال ملدی ہے نانکی ابو بکر نال ملدی ہے دس میں وچ نکھیڑ کتھے کراں تھوڑا جہا ایک منٹ اور دیو 100 باری سنیا اسی تسی لیکن یاد دادا پیا کرنا محمد پاک دی شادی بھی ابو بکر نال ہوئی محمد پاک دی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر دی شادی بھی ابو بکر نال ہوئی مولا علی دی شادی بھی ابو بکر نال ہوئی امام حسن دی شادی ابو بکر دی پوتری عبد الرحمن دی بیٹی بی بی حفصہ نال ہوئی تے محمد باقر دی شادی بھی ابو بکر نال ہوئی یہ 5 سید جڑے گھر شادیاں کر لین تانوں کمیاں دا ٹبر لگدا ہے بولے نو یار تو ان لگتا ہے میں کمیاں دا ٹبر ہے جدے 5 سید ڈکے نے اللہ وہ بندے بے چاہ کھڑ دے نے دتیاں گئیاں نے میں کہے چلو دتیاں گئیاں ہی نے لئیاں تے مڑ بھی گئیاں نے گل دی سمجھ نہیں ہے وہاں نے نہیں دتیاں گئیاں نے میں کہے چلو سید ہے انہاں دا حق بندا انہاں امتی گھر آ کے بھی آکھن بساڑیاں دیاں نال کر لو بھائی جے پسند نہ کر دے تو مڑ کیویں کر دے پریشرائز ہو کے ہر پیڑھی وچ کردے رہتے یا مشکل کشا مننا چھاڑ دے ہو تو یا پریشرائز مننا چھاڑ دے یہ مشکل کشا ہے تو مڑوں کوئی ڈرا نہیں سکتا توجہ نہیں کی گل یہ مشکل کشا ہے تو مڑوں ڈرا کوئی نہیں سکتا پاجی جڑے ڈر جانو مشکل کشا نہیں ہوندے اے مننا پونا ہے یا تے مشکل کشا نہ آکھیا کرو تے یا اے نہ آکھیا کرو دروازے کے بی بی شہید ہو گئے تے آپ کمرے چپ کر کے بیٹھے رہے یہ کتن میں آنا مسئلہ دسے دے تُسی آکھ رہنا اے انہوں کوئی نہیں من دے تو سید اور بدس دن ہونے من سو یہ گال ساڑھے گھر دی ہے تو ان گھر دی گال آپ پہ دسنے اب قابو ہو کرو ہواما چل دیا رہاں دیا نے جڑے کمزور رکھ ہونو ڈھے جاندے ہیں مڑو نہ دے بہار نہیں ہوں دی جنہ دیا جڑا مضبوط ہونو کھڑے رہاں دے بہار مڑو نہ دے ہوں دی میں تو کوئی نئے قرآن سرتے درندہ نہ اسی علامت دار کے ہاتھ مسئلہ کرنا ہوں دا اسا قرآن پڑھ کے مسئلہ کرنا کیوں سنت مصطفیٰ تے علی دیئے جدو ممبر تباو قرآن پڑھ کے مسئلہ کرو اتے ہاتھ دار کے نہ کر ہے توجہ کے نام عزیزان من میرے اللہ قرآن فرمانے محمد رسول اللہ والذین معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم لوگوں نبی دی یار تے یاراں وچ لڑائی کوئی نہیں انہاں وچ پیار بڑا ہے حشر والے دیہڑے پتہ لگنا ہے یہ واقعات بندے لڑائن واسطے بیان کرتے ہیں آپس وچ نہ لڑیا کرو تسی جتھے جتھے لگے ہو لگے رہو اپنی مرضی ہے تہاڈی میں تانوں کوئی نہیں پٹدا پیا تہاڈی اپنی مرضی ہے میں کسی دے آکھیاں جو نہیں پٹیندا تو میں دوجیان کی کرنا میں یہ نہ لڑو نا دین فرقیاں آستے نئے بنے فرقیاں نہ جاؤ دین تیرو خدا دا نہ ہے اور دین قرآن اور نبی دی پاک زبان دا نہ جڑیاں لڑائی والیاں گلاں روز بندے کرتے ہیں یہ بالکل سارا فراڈ یہ تو بچو امت نو اتحاد دی ضرورت اور اسی دوجیاں دے پرچے کی لکھیا ہے اسا یہ نہیں دسنا وہ جدو نتیجہ نکلے آپ پہ پتہ لگ جائے سی فیل ہوئے یا پاس ہوئے اپنے پرچے جو لکھ دے بیاں وہ دس دے بیاں کیا الحمدللہ رب العالمین محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا کوئی مشینی نہیں ہو جی بن دینا انگریز بڑیاں مشیناں پہ بنے دن کو کٹ دین نہیں دی جڑی ٹیسٹر لائے دس سے بین دل ویچ کون قائد اعظم ہے یا حسین ہے نہیں سمجھ آئی گا بکو مشین انگریز ہندی بنائیں جی دے نال دل دا ٹیسٹ ہوئے بھائی دے اندر کون بستا ہے تو موڈ ٹیسٹ لگے میں دوجیاں نہیں انداز سنی ساریاں تو پہن آگے ہو کے اپنا دل لگے درس جس سنی دے دل چو حسین نہ نکلے انہوں اتھی پھانسی دے چھڑیا ہے سنی ہندے ہی تاں جدو دل وچ حسین ہو دوجیاں دا حقہ میں نہیں دیندہ میں اپنی گل پہ کر رہا الحمدللہ رب العالمین محبوب اپنے دل میں بسایا پچھلے سال 9 محرم نو میں کلام لکھے راکی پھر 10 نو پڑھیا ہوں پھر تو سنا رہا میں شاعر نہیں لیکن کوئی جوڑ لا لیں تاکہ اپنے جذبات دا اظہار لفظاں دی صورت وچ کر لواں جوڑ لائی دین شاعر کوئی نہیں تسی شاعری دے پیمانے تے نہ پرکھیا تسی یہ سمجھیا کہ جوڑ لائے سو اگو آپ ایک لے بے وال لائے گیا نہیں اب آیا میں مثال نہیں دینا نا جڑے باقاعدہ شیف ہوندے نا وہ پھر کھانے نو بڑے ٹیپیکل طریقے نال پکاندے نے تے لون مرچا تے پنڈاں والیاں مائیاں وی رلا ہی دیں جی توجہ ہے کہ نہ تو پیٹ ہوندے نال بھی بھر جاندا تسی انج سمجھیا میں انج ہو گئی لیکن جو میں تانوں سنا رہا ہے میرے دل دی آواز الحمدللہ رب العالمین محبوب اپنے دل میں بسایا محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا اور میں جدوں بچپنا سی نا میرا تے میں اپنی ماں جی ہوراں کول بیٹھدا سا تے او پھر ماں جی ساڈے گھر وچ قرآن پڑھاندے آ بچیاں تو ماحول دینی سی لیکن میرا مائنڈ بنیا سی کہ میں فوج جوائن کرنا ہے اس وجہ فوج بڑی صحیح آئی آپ ناراض تے نہیں مہربانی میرے دل میں فوج دی ہن بھی محبت ہے بھائیا میں پڑھی نہ جائیے ہے توجہ جناب تو میرے مائنڈ میں چیز ہوندی ہے کہ یار میں فوجی بڑھنا ہے کتنے اچھے لوگ نے جان نچھاور کر دیں رسول اللہ سرکار دے اپنے وطن کو دین تو کرمالے بندے اچھے لگتے سن بچپنا
تو ماں جی فرما دے سن نہیں پتر یہ کام نہیں کرنا، دین نو بندیاں دی لوڑ ہے، ادھے بھی سپاہی بڑھنی بن، دین دا سپاہی بن، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، حضور دا دین پڑھ. تے ایک فرمان دے آئے پتر ساری زندگی حسین دا ذکر نہ چھڑ. الحمدللہ رب العالمین. تو فقیر کہندہ ہے رحمت خدا کی ہو حسن میری ماں کی قبر پر، بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے، بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے، اب میرے دل و دماغ پہ چھایا، میرے دل و دماغ پہ چھایا، اور عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن، جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے، جب سے میری زبان پر آیا. اے جانے میں یہی وجہ ہے، نہ میں عالم ہاں، نہ میں ایڈا سریلا، نہ میرے کو کوئی ایڈی سورے، نہ میں کوئی ایڈی علم آنا. اے میں بس درمیان نہ جا بندہ پورا جا. تے کربلا والے دی منظوری ہے بھئی پورے پاکستان کیوں ساریاں تو باڑے سنی تیرے کول گلنے نے انہاں نے میرا ذکر سنا. باجی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ کربلا والے دا کرم نہ ہوندا تے بندے آپے آ جاندے. جی میں ایک اشتہار بھی نہیں چھپیندا. آ سارے بیلی بیٹھے نے پنڈی بٹیاں والے گواہ نے، انہاں تو پوچھ لو، ساؤنڈ والا بھی پنڈی دا، مووی والا بھی پنڈی دا، انہاں تو پوچھ لو. میں ایک اشتہار بھی نہیں کدی لوایا کسی دیوار، نہ کوئی دیوار لکھی ہے، نہ پینا فلیکس لگوائے نے، نہ اشتہار لگوائے نے، کچھ بھی نہیں لگوایا. حسین بادشاہ منوایا ہے، وہ نہ مننے ہے، بس ساڈا نوکر ہے. جدو وہ مان لین نہ کسی بار نوکر ہے، پھر وہ بندیاں دا رخ آپ پھیر دن میں اتنے جایا کرو. عزیزہ نے من میرے سجنوں میرے عزیزوں تاں درویشاں دائے، جب سے میری زبان پر آیا. پورا سال کچھ شخصیات اور ہستیاں ایسیاں نے پورا سال اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. وہ پورا سال کوشش کرتے رہندے نے بے ایدی عزت کٹ جائے، جو گاڑ کٹ سکتے ہوں، جو لفظ بول سکتے ہوں، جو پراپوگنڈا کر سکتے ہوں، وہ کرتے رہندے. اسی سال بعد وینے اگے نالوں بندے مڑ ود جاندے. تو بند ویندے تے پہ وہ بھی بیچارے ہونے ہی نہیں، یہ اگے نالوں مڑ ود گیا. یار یہ کی چکر ہے؟ بس ہی گھٹائن دی کوشش کرنے ہیں، بندے مڑ زیادہ آ جاندے. اچھا حقیقت گل ہے اس چکر دی سمجھ سان بھی کو نہیں ہے، سوائے اس دے کرم حسین بادشاہ تے انہاں دے نانے دے اور ساڈے کول گل تے کوئی. ہاں جی مساں تمبو اسی لین جو کہ ہاں اتنا مہنگا ہوندے رہا، تمبو مساں پورے کرنے والی بندے واسطے، اور کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں. ساڈے کول جو پورے پکھے بھی نہیں لگے، پسینے نال بھیجے بندے بھی ذکر حسین سنن آ جو ریت تتی تے آ کے بیٹھے رہتے، گرم ریت تے یقین کرو تھلے جڑی جگہ تے محفل کرنے تھلے گرم ریت، جنوں جیٹھ ہاڑ دی دھوپ بھن چھڑیا ہو اس تتی ریت تے بہ کے بھی پسینے چ بھج کے بھی مڑ بندے اوتھے آ باندے. یہ گل ساڈی سمجھ تو بھی باہر گل کوئی ہے میرے عزیزاں. عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن، جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے،
لب سے میری زبان پہ میں محسوس کیتا ہے دو جگیاں لجپالی دی تصویر دا نام حسین. میں کوئی بندہ ایڈا لجپال نہیں ڈٹھا جتنا مرشد حسین لگا. دو جگیاں لجپالی دی تصویر دا نام حسین. کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین. اور جملہ غور نال سننا. دار اصل اسلام دی دار اصل اسلام دی دار اصل اسلام دی دنیا تے تشہیر دا نام حسین. میں کیوں نہ پارس فخر کرا میرے پیر دا نام حسین. بھائی تانیا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ مل کے پڑھو گے تو مزہ زیادہ آئے گا. نہ پوچھئے ہے میرا بادشاہ. صحابی رسول فرمانے لے میں دیکھے ہے میرے نبی سجدے وچ آج سجدہ لمبا ہو گیا ہے. میں سجدیوں سر چاہ کے ویکھے ہے حضور سجدے وچ نے حسین اتے بیٹھے ہوئے نے. صحابی مڑ سجدے پہ گئے نے کہ ہن نانا جانے یا حسین نانا سجنا چیدے واسطے حسین دا نانا سجدہ لمبا کر دے وے خطبہ چھوٹا کر دے وے. تیری تے میری عقل نہیں جان دی حسین کی دعوت آئے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. بھائی دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے. ذرا سارے ایک باری حاضری لوا لو. دین کی پناہ حسین ہے. جملہ نوٹ کر لو. میرا رہنما حسین ہے. میں کسے یزید نو نہیں جاندا کسے شمر نو نہیں جاندا میں کسے ایو جے خبیث پلید نو نہیں جاندا. میرا رہنما میرا راہبر میرا مقتدا میرا مرشد حسین. حسین میرا مولا حسین میرا آقا حسین میرا راہبر حسین میرا راہبر حسین میرا ہادی حسین میرا آقا حسین میرے دل دا چین میرا مرشد حسین. رب دی بری کائنات بے مثل تے بے مثال حسین. بھائی وہ سنی نہیں جڑا حسینی نہیں جڑے یزید دی پارٹی چ رل گئے او سنی کیڑے رہے ہاتھ بنن نال ڈرا بندہ سنی نہ ہو. میری گل غور نال سن لو سارے بھائی بیٹھے. صرف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھن نال بندہ سنی نہیں ہوندا. سنی ہوئے جڑا حسینی سنی ہے سنی ہوئے جڑا امام محمد رضا والا سنی. بندیاں سمجھا جڑا ہاتھ باندھ لین نال بندہ سنی ہو جائے. نہ بھاجی ہاتھ بنن دا گل ہی کوئی. دل ویکھنا ہے کہ تیرا دل حسینی ہے کہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین
سنیا دا ایمان اور عقیدہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اے جے اہل سنت، آج اہل سنت و جماعت، ساڈا دل بھی حسین ہے، ساڈی جان بھی حسین ہے، ساڈی ہر چیز اللہ دے مظلوم مولا حسین دے نوکر، کیونکہ حسین بادشاہ نے دین تے پیرا دیتا ہے، حسین نے دین بچایا ہے، حسین نے دین بچایا ہے، نہ جان بچائیے۔ دنیا والے انہوں دسیا ہے حجرے انج بے کے سارے انہوں ایکو جیا آکھن آلے آؤ، حجرے انج بے کے سارے کولوں نظرانے لین آلے آؤ، جدو دین تے اوکھا ویڑا آوے حق دی گل کر کے دین تے پیرا دینا جے۔ جدو دین تے اوکھا ویڑا آوے تو ساجے نہ بنیا، بس جی سارے آن منن والے، سارے آن دے نال نہیں، اسی تے یزید دے پیروکاراں نہیں منتے، اسی تے صحابہ دے منکراں نال بالکل نہیں منتے، اسی تے وہ حسینیاں جنہاں نو نظر آیا ہے کربلا وچ بھی صحابی حسین دے نال آیا ہے، بدر وچ بھی صحابی حضور دے نانے دے نال حسین دے نانے دے نال آیا۔ عزیزاں نے من میرے مرشد میرے آقا بادشاہ مولا حسین سرکار نے آپ نو بات سمجھانا چاہ رہے ہوں، مدینے چو کوچ کیتا ہے، کربلا تشریف لے آئے نے، دنیا نو آکھے دین تے مشکل آوے حق دی گل کرے آج نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسے میں شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط دو دلگیری۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے مرشد حسین مدینہ چھوڑے آئے، کربلا تشریف لے آئے، سنیا نے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ گئے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ میرے مرشد حسین کربلا آئے، 2 محرم کو کربلا وی ڈیرا لایا ہے، کربلا دی ریت نے حسین دے قدم چوم کے شکریہ ادا کیتا ہے، فاطمہ دلال سونیا تیری مہربانی تسا قدم دھرے اج تو کربلا مولا ہو گئی۔ کربلا دی دھرتی کہہ رہی ہے سلطان کربلا کو ہمارا سلام، مہمان کربلا کو ہمارا کربلا دی ریت تے مرشد پاک سرکار نے ڈیرا لگایا ہے اور سامنے فرات پانی لیندے رہے، لیکن جب 7 محرم آئی تو سادات دا پانی روک دیتا گیا۔ عزیزو پانی بند ہو گیا، ساکی کوثر دی اولاد پیاسی ہو گئی، مرید بھی ناڑا ہے وہی پیاسے، مگر سادات دے اتے پیاس دا غلبہ ہو گیا، لیکن اس دے باوجود پائے استقامت کی لغزش نہیں آئی۔ 8-9 3 دن پیاسے گزرے، جب 10 دا دہاڑا آیا تو عجیب جی سویر سیدہ دے گھر ہوئی کہ بھائی صاحب پیاسے سیدہ نے صبح کی تھی۔ عزیزان محترم سادات کرام دے
پیاسے قافلے نے 10 دی سویر عجیب کیتی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اللہ اکبر، مگر صبر استقامت زہد و تقوی جرت و بہادری ہے۔ میرے پاک حسین سرکار دے جانثار شہید ہو گئے، حتیٰ کہ سرکار دے خیمے وچ ساریاں مستورات آئیاں نے، تے آگے عرض کر دیاں نے، سکینہ پاک کول کے آدیاں نے، بابا میرا ویر اصغر پیاسا ہے۔ ذرا کربلا آؤ نا، تصور دی دنیا ہے، تصور دی دنیا ہے، کربلا آؤ۔ بابا میرا ویر اصغر پیاسا ہے۔ فرمایا سکینہ کی آنی ہے، بابا کربلا لے جاؤ، کسے لئی اترس آ جائے۔ لیکن حسین جان دے آئے دا مطلب ہے ہن رب سونے دی مرضی گے حسین عشق دی امتحان گاہ دے جڑے آپ آ سکتے ہو آئے نے، جڑا نہیں آ سکتا چک کے لے گیا۔ میرے پاک حسین سرکار نے، میرے مرشد میرے آقا میرے ہادی حسین پتر اٹھا لے آئے، لے کے کربلا دے میدان چائے لے، شہزادے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا۔ جدو کپڑا ہٹایا انج ظاہر ہویا ہے جی میں کربلا میں چل چڑھیا ہے۔ تصور اچھ کربلا آؤ گے میرے مولا حسین فرما دینے، اے کوفیوں اللہ نکوب کی منہ دکھاؤ گے، میرے بال میری اولاد میرے بچے پیاسے میں دیکھ لو۔ ابن سعد کہتا ہے حرمل تیرا نشانہ بڑھائے، سیدہ پتر بھی جانے نہ پائے۔ حرمل نے تیر جوڑے آئے، حسین نے اصغر پاک روئے جاتا دے چکیا ہوئے۔ حرمل بن کاہل نے تیر جوڑ کے چلایا ہے، وجدان آدھائے ہورا بھی رویاں اوڑ گیا، رب دارشک پہ آوے گا، زمین تھر تھرا گئی ہوئے گی۔ جدو 6 مہینے آدھے اصغر پاک دے پاک حلق نو تیر لگ گئے، 6 مہینے آدھے شہزادے نے ہچکی لئی ہے۔ بھائی صاحب بابا جان دیا نظرہ ملائیاں نے، شاید پوچھیا ہونے بابا اپنے پتر تیرا دی ہو جائی، ایک تیر تے میں بھی تیرے حصے دا جل گیا۔ میرے پاک حسین نے پتر دے سی حلق چو تیر کھچ آئے، تے فرما دینے جاؤ اے حرملا ظالمہ بیمانا، یا ماری ای تیر صغیر تائی روند خیمیاں وال۔ حسین ٹرمے نالے حلق تھی کھچ دے تیر تائی۔ میرے پاک حسین خیمیاں وال چلے لے، جدو خیمیاں دے قریب آئے لے، بھائی یہ منظر بڑا ڈاڈا ہے، شہزادی بے قرار ہو گے، پاک سکینہ خیمیاں تو نکل آئیاں لے، کچھ دیا نے بابا میرے ویر نو پانی ملے آئے۔ حسین دین آل نہیں بولے، مڑ پوچھ دیا نے بابا پانی ملے ہے کہ نہ، نہیں بولے۔ جدو خیمیاں وے جا گئے، گھٹنے زمین تے رکھے رہے، پتر دی جھولی وچ پا کے فرما دینے سکینہ آپ پہ پوچھ لے، تیرا ویر میرے نال بولنا چھوڑ گیا۔ عزیزاں دی وقار کربلا دے اندر خیمیاں دے اندر کوہرام بپا ہو گیا۔ جدو چھوٹا شہزادہ رتبہ شہادت پا کے آیا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔